بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الموجز فی الاصول حصہ اول اور صفحہ ہے 46۔ الثانی تقسیمها الی عقلیۃ و شرعیۃ و عادیہ۔ المقدمۃ العقلیۃ ما یکون توقف ذی المقدمۃ علیہ عقلا کتوقف الحج علی قطع المصافہ۔ المقدمۃ الشرعیۃ ما یکون توقف ذی المقدمۃ علیہ شرعا کتوقف الصلاۃ علی الطہارہ۔ بات ہو رہی تھی مقدمے کی تقسیم کے متعلق۔ ہم نے مقدمے کی تقسیم کرتے ہوئے ایک تقسیم جو کی تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مقدمہ داخلیہ اور مقدمہ خارجیہ۔ یہ ایک لحاظ سے تقسیم کل بتائی تھی۔ یہ جزء مرکب ہو اس کو داخلیہ، یہ مرکب سے خارج ہو جس کا مستقل وجود ہو، مرکب سے ہٹ کر اس کو کہتے تھے مقدمہ خارجیہ، جیسے وضو۔ آج جو تقسیم کر رہے ہیں وہ تقسیم کسی اور لحاظ سے تھی۔ وہ تقسیم تھی بذات ہی خود مقدمہ کو دیکھتے، فی نفس ہی مقدمہ یا داخل ہے یا خارج ہے، تو لہذا داخلیہ اور آج جو مقدمہ ہے، آج جو تقسیم ہے وہ از لحاظ اس کے ہے کہ یہ مقدمہ کا حکم کون سی چیز کرتی ہے۔ حاکم کے اعتبار سے مقدمے کی تین قسمیں ہیں۔ کس کے اعتبار سے یہ تقسیم؟ حاکم کے اعتبار سے، کہ حاکم یا عقل ہے یا عادت اور عرف ہے یا کیا ہے، شریعت ہے۔ اگر عقل حکم کرے کہ فلاں چیز کے لیے مقدمہ ہے، اس کو مقدمہ عقلیہ کہیں گے، یا یوں کہیں کہ ذی المقدمہ عقلاً جس چیز پر موقوف ہو اس کو کہیں گے مقدمہ عقلیہ۔ وجوب حج واجب ہے نا، وجوب حج یہ موقوف ہے، سفر کریں گھر سے مکہ تک، یہ قطع مسافت مقدمہ حج ہے کہ جو واجب ہے۔ حج کا مقدمہ ہے، قطع مسافت واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ سفر نہیں کریں گے تو حج نہیں کر سکتے۔ یہ قطع مسافت عقلاً واجب ہے، اس کو کہیں گے مقدمہ عقلیہ۔ مقدمہ شرعیہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ذی المقدمہ شارع کی طرف سے ایک چیز پر موقوف ہو جائے، شارع مقدس کہے کہ فلاں چیز کے لیے مقدمہ ہے، اس کے بغیر یہ حاصل نہیں کر سکتے، اس کو کہیں گے مقدمہ شرعیہ۔ مثلا وضو مقدمہ ہے صحت صلاۃ کے لیے، یہ وضو مقدمہ شرعیہ ہوگا، چونکہ اس مقدمے کا حکم کس نے کیا ہے؟ شریعت نے کیا ہے، عقل نے نہیں کیا۔ مقدمہ وضو کا وجوب عقلی نہیں ہے، وجوب شرعی۔ بات سمجھ آئیے گا جی؟ اگر
مقدمے کا حکم کرنے والا حاکم عادت اور عرف ہے تو اس مقدمے کو کہیں گے مقدمے عادیہ۔ مثلاً چھت پر چڑھنا عرف عام اور عام طور پر عادتاً جو ہے وہ موقوف ہے کہ آپ سیڑھی کو وہاں پر نصب کریں۔ نصب السلم، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، سیڑھی کو وہاں پہ نصب کریں تب چھت پہ چڑھ سکیں گے۔ آیا یہ سیڑھی کے نصب کرنے پر موقوف ہے؟ عقل حکم کرتا ہے؟ نہیں۔ شریعت نے حکم کیا ہے؟ نہیں۔ عادتاً یعنی عرف عام میں عام طور پر یہی ہوتا ہے، وَإِلَّا آپ سیڑھی کے بغیر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا پہلوان ہو، چھلانگ لگائے اور، لیکن عام طور پر عادتاً سیڑھی لگا کر چھت پہ جاتے ہیں۔ یہ سیڑھی لگانا یہ مقدمہ ہے چھت پر جانے کا، چھت پر جانا ذیل مقدمہ ہے، یہ ذیل مقدمہ موقوف ہے اس مقدمے پر، تو اس مقدمے کو کہیں گے، سیڑھی کے نصب کریں گے مقدمہ عادی۔ بات سمجھ آ گئی؟ پس دو تقسیم آپ نے پڑھ لی، ایک بذات خود مقدمے بنفس ہی مقدمے یا داخل ہے یا، ایک حاکم کے لحاظ سے کہ مقدمہ کا حکم کون کر رہا ہے، عادت ہے، عقل ہے، شرع ہے۔ اگر عقل ہو مقدمہ عقلیہ، اگر شرع ہو مقدمہ، اور اگر عادت ہو مقدمہ عادیہ، تینوں کی مثال بھی دیتی۔ اس کے بعد تیسری تقسیم کہتے ہیں الثالث۔ اس تیسری تقسیم میں میرے محترم 4 قسمی مقدمے کی آئیں گی، لیکن اس تیسری میں بھی فرق ہے۔ پہلی کسی اور لحاظ سے تھی، دوسری کسی اور لحاظ سے تھی تقسیم، تیسری کسی اور لحاظ سے۔ میں پہلے بتا دوں تیسری تقسیم میں جو ہے، ایک مقدمۃ الوجود، دوسرا ہے مقدمۃ الوجوب۔ ہو سکتا ہے وہ کتاب والی ترتیب نہ ہو، مقدمۃ الصحت، اور چوتھا ہے مقدمۃ العلم۔ یہ مقدمہ علمیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ میں نے آپ کو کیا کہا ہے، کس اعتبار سے ہے پہلے مقدمے کی تقسیم؟ بذات خود بنفس ہی یا داخل ہے یا، دوسری تقسیم کس اعتبار سے تھی کہ حاکم حکم کرنے والا مقدمہ کا یا عقل ہے یا شرع ہے یا عادت۔ اب یہ تیسری تقسیم کس لحاظ سے ہے؟ کہتے ہیں یہ تیسری تقسیم ذیل مقدمہ کے اعتبار سے۔ ہم ذیل مقدمے کو دیکھتے ہیں، وہ ذیل مقدمہ یا وجود ہوتا ہے یا واجب، کیا ہے وہ، کیا لکھا ہے میں نے، مقدمۃ الوجوب لکھنا تھا، وہ الواجب لکھ دیا ہے۔ مقدمۃ الوجوب یا وجوب کا مقدمہ ہے، یا وجود اس چیز کے وجود کا مقدمہ ہے، یا صحت کا مقدمہ ہے، یا علم کا مقدمہ ہے۔ یعنی ذیل مقدمہ آپ کا یا علم ہے، یا صحت ہے، یا وجود ہے، یا وجوب ہے۔ اس اعتبار سے ذیل مقدمہ کے اعتبار سے مقدمہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں۔ مقدمۃ الوجود کسے کہیں گے؟ اس مقدمہ کو کہیں گے
کہ کسی شے کا وجود اور ہونا موقوف ہو جس شے پر، اس شے کو کیا کہیں گے؟ مقدمۃ الوجود۔ اگر وہ شے ہے تو یہ ہوگی، اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہوگی۔ جس کو ہم مقدمۃ الوجود کو مقدمہ سببیہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، سبب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہر سبب مسبب کے لیے مقدمہ وجود ہے۔ جب تک سبب نہیں ہوگا مسبب وجود میں نہیں آئے گا۔ مثلا کیا مثال دوں؟ ہمارا ہونا موقوف ہے کس پر؟ علت پر۔ اگر علت ہوگی تو معلول وجود میں آئے گا، اگر علت نہیں ہے تو کبھی بھی معلول کے جو مسبب ہے یہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اب ہمارے وجود کا سبب کیا ہے؟ والدین ہیں۔ اگر ہمارے والدین نہ ہوتے ہم موجود، یہ ایک سلسلہ ہے، پیچھے چلا جائے گا حتیٰ علت العلل، وہ وجود خداوند تعالی ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو دوسری پہلی علت وجود میں، اگر وہ نہ ہوتا تو دوسرا نہ ہوتا، تیسری بھی نہ ہوتی۔ سمجھ آئیے، ساری پلٹ کر سمٹ کر جائیں گی پھر وہی خدا کی طرف۔ اگر خدا نہ ہوتا، آدم خالق نہ ہوتا، آدم خالق نہ ہوتا، آدم کی اولاد، اگر آدم کی اولاد نہ ہوتی تو ہمارا باپ ہوتا، ہماری ماں ہوتی، کہاں سے آ گئی ہے؟ یہی اماں حوا اور بابا آدم کے وجود سے سبب بنے ہیں، ہم وجود میں آئے ہیں۔ پس ہر سبب کو علت وجود کہیں گے، علت مقدمہ وجوب۔ پس مقدمہ وجوب کیا ہوا؟ نک کان میں ماریں اس کو۔ مقدمہ وجوب کیا ہوا؟ کہ جو کسی چیز کے وجود اور ہونے کا سبب بنے، اس کو کہیں گے مقدمہ وجوب۔ درس میں بیٹھے تو ادھر ادھر کاموں میں نہ لگ گیا کریں۔ خارش ہوتی ہے تو خارش پہلے کر کے آیا کریں۔ دوسرا ہے مقدمہ صحت۔ آجن کسی بھی کام اور فعل کی صحت کا وجود جس پر موقوف ہوگا، صحت جس پر موقوف ہوگی، اس کو کہیں گے مقدمہ صحت۔ مثلا مثال دیتے ہیں، ہمارے پاس ایک عقد کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں عقد فضولی۔ عقد فضولی کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک کسی کا مال اساس پڑا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مال یا اساس کو ایک شخص کو بلا کر بیچ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ موبائل، یہ کتاب لینی ہے؟ ہاں لینی ہے۔ کتنے میں دینی ہے؟ 100 روپے میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ 100 روپیہ لے لیں اور یہ کتاب دے دیں۔ اب کتاب کے آپ مالک نہیں تھے، مالک کوئی اور ہے۔ آپ نے کہا بے تو حاضہ بحاضہ، میں نے اس کتاب کو 100 روپے میں بیچ دیا۔ یہ عقد ہو گیا، عقد بے ہو گیا نا۔ اس عقد کو کہیں گے عقد فضولی۔ کیوں؟ چونکہ اس 100 روپے کا مالک، کتاب کا مالک تب ہو سکے گا، اور وہ شخص جو اس نے کتاب خریدی ہے وہ کتاب کا مالک تب ہو سکے گا، اور یہ 100 روپے کا مالک تب ہو سکے گا کہ جب اس عقد کی، اس کتاب کا مالک اجازت دے دے۔ صحت عقد موقوف ہے اجازت مالک پر۔ جس عقد کا صحیح ہونا
موقوف ہو کسی دوسری چیز پر، اس دوسری چیز کو کیا کہیں گے؟ مقدمۃ الصحت۔ یا مثلاً آغا، ایک آغا کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک خانم کو، خاتون کو، اور بیٹھا آپ نے کہا انکحت موکلتی فاطمہ بموکلی علی علی المہر المعلوم، 5000 مہر معین کر کے ایک خاتون کا ایک مرد کے ساتھ نکاح کر دیا۔ نہ اس نے آپ کو وکیل کیا ہے، نہ اس نے آپ کو وکیل کیا ہے، نہ ان کو خبر ہے، آپ نے نکاح پڑھ دیا، ہو جائے گا؟ نکاح صحیح نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عقد فضولی۔ اگر آغا اور خانم راضی ہو جائیں اس عقد پر تو عقد صحیح ہے، وہ میاں بیوی بن کے آئیں گے۔ اگر وہ اجازت نہ دیں اس عقد کی، ان دونوں میں سے ہر ایک یا ایک، تو عقد کیا ہے؟ باطل ہے۔ صحت عقد موقوف ہے اجازہ موکلہ اور موکل پر، کہ موکل اور موکلی کیا کرے؟ اجازت دے گا، وإلا عقد فضول ہے۔ اسی لیے اس کو عقد فضولی کہتے ہیں، چونکہ یہ صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ ادھر سے اجازت نہیں ملے گی، مالک کی یا زوجہ اور آغا کی۔ اس اجازت کو کہیں گے کہ جس پر صحت عقد موقوف ہے، اس کو کہیں گے عقد فضول۔ اب یہ عقد تو ہو گیا، لیکن مقدمہ ہے صحت کا، لیکن کیا ہے؟ مقدمہ صحت ہے۔ اب اس کے بعد تیسری تقسیم کہتے ہیں مقدمۃ الوجوب۔ اگر کسی کام اور فعل کا وجود نہیں، ابا کے ساتھ وجوب موقوف ہو کسی چیز کا وجوب کسی دوسری شے پر، تو جس شے پر موقوف ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مقدمۃ الوجوب۔ آغا جی اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ذمے وجوب حج نہیں ہے۔ یہ وجوب حج کب آئے گا؟ جب ہم استطاعت حاصل کریں گے۔ استطاعت آئے گی تو وجوب حج آئے گا۔ یہ استطاعت مقدمہ ہے وجوب حج کا، اس کو کہیں گے مقدمۃ الاستطاعت کو کہیں گے مقدمۃ الوجوب۔ اور مثال دے دوں، اس وقت ہم بیٹھے ہیں، فعلاً حال حاضر میں ہمارے ساتھ وجوب صلاۃ ظہر تعلق نہیں رکھتی، سمجھ آئیے؟ واجب ہے، لیکن اس واجب کے ساتھ وجوب نے تعلق پیدا نہیں کیا۔ کب نماز ظہر ہم پر وجوب ہمارے ساتھ تعلق رکھے گا نماز کے ساتھ؟ جب دلوک شمس زوال ہوگا، زوال ہوگا تو وجوب صلاۃ ظہر وجود میں آئے گا۔ اس دلوک شمس یا زوال کو کہیں گے یہ مقدمہ وجوب صلاۃ ظہر ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ مقدمہ وجوب ہے۔ کتنے ہو گئے؟ مقدمۃ الوجود، مقدمۃ الصحت اور مقدمۃ الوجوب۔ ایک ہے مقدمۃ العلم۔ کسی چیز کا علم پیدا کرنا موقوف ہو دوسری چیز پر تو اس دوسری چیز کو کہیں گے یہ مقدمہ علم ہے۔ آقا جان قرآن میں حکم آیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے آپ مرفق کے ساتھ بازوؤں کو دھوئیں۔ مرفق کے ساتھ، مرفق یہ مفصل جو ہے، مفصل یہ جوڑ جو ہے، اس کے ساتھ بازوؤں کو دھوئیں۔ اب ہم علم اور یقین حاصل کرنے کے لیے اس مفصل سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ کو لگاتے ہیں، تری کو، پانی کو چلاتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے مفصل
کے ساتھ بازو کو دھویا ہے. بازو کو دھونا ہے نا. یہ جو تھوڑا سا مفصل سے اوپر آپ دھو رہے ہیں اس کو کہیں گے مقدمہ علم، تاکہ آپ کو علم و یقین ہو جائے کہ میں نے ہاتھ کو دھو لیا ہے. تھوڑا سا اوپر دھوئیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایک اور مثال دے دوں. آپ ایک جگہ پہ پہنچے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مغرب یعنی خانہ کعبہ مغرب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے. آپ کا میٹر گھوما ہوا ہے میرا یا آپ کا، پتہ نہیں چل رہا کہ مغرب کس طرف. پاکستان میں مغرب کی طرف ہوتا ہے نا کعبہ، مغرب کو پتہ نہیں ہے تو پھر بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے نماز ظہر پڑھنی، کیا کریں گے؟ علم حاصل کرنے کے لیے کہ میں نے خانہ خدا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، آپ کو اس طرف بھی مغرب کی طرف ایک نماز ظہر، شمال کی طرف ایک نماز ظہر، مشرق کی طرف ایک نماز ظہر، یعنی دائیں منہ کر کے بھی 4 رکعت، بائیں منہ کر کے بھی 4 رکعت، آگے بھی اور پھر پیچھے بھی مڑ کر. آپ کو علم ہو جائے گا کہ جو میں نے مجھ پر خانہ خدا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا واجب تھا، میں نے اس کو انجام. بات سمجھ آئی؟ یہ ہے علم حاصل کرنے کا مقدمہ. چاروں طرف نماز پڑھنی، حالانکہ آپ نے ایک طرف نماز پڑھنی تھی، ایک نماز آپ پر واجب تھی نا، آپ کو 4 نمازیں اور 3 اور پڑھنی پڑی. یہ 3 نمازیں مقدمہ. سمجھ آئی؟ بس 7 قسمیں آج پڑھ لی ہیں. ایک اعتبار سے دیکھیں اور 2 تقسیمیں ہیں ایک اعتبار سے. ایک تقسیم ہے حاکم کے اعتبار سے، عقلیہ، عادیہ اور شرعیہ. ایک تقسیم ہے خود ذیل مقدمے کے اعتبار، یا اس کا وجود یا اس کا وجوب یا اس کی صحت یا اس کا علم موقوف ہو. تو اگر وجود موقوف ہو مقدمۃ الوجوب، صحت موقوف ہو مقدمۃ علم موقوف ہو مقدمۃ اگر وجوب موقوف ہو تو مقدمۃ ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی شاہ جی؟ دیکھیں ترجمہ دیکھیں. الثانی تقسیمہ الی عقلیتین و شرعیتین و عادیتین. دوسری تقسیم مقدمہ کی، مقدمہ عقلیہ، مقدمہ شرعیہ اور مقدمہ عادیہ. المقدمۃ العقلیۃ ما ہوا، کیا ہے مقدمہ عقلیہ؟ ما یکون توقف ذی المقدمۃ علیہ عقلا، ایسی چیز کہ ذی المقدمے کا اس پر عقلاً موقوف ہو. ذی المقدمہ کا توقف الحج علی قطع، جس طرح آغا جان حج کی ادائیگی موقوف ہے سفر کرنے پر. اگر سفر نہیں کریں گے، پاکستان میں بیٹھے رہیں گے تو ہاں نہیں حج ہو سکے گی. المقدمۃ الشرعیہ ما یکون توقف ذی المقدمۃ علیہ شرعا. کہتے ہیں مقدمہ شرعیہ وہ شے ہے کہ شرعی طور پر ضد مقدمہ اس پر موقوف ہو. کتوقف الصلاۃ علی الطہارۃ، جس طرح کہ نماز کا صحیح ہونا موقوف ہے. یہ طہارت جو مقدمہ، وضو جو مقدمہ، خواہ وضو ہو یا تیمم، مقدمہ شرعیہ ہے. المقدمۃ العادیۃ ما یکون توقف ذی المقدمہ علیہ عادتاً، وہ شے مقدمہ عادیہ کہلائے گی کہ ذیل مقدمہ اس پر عادتاً موقوف ہو. کتوقف الصعود الی السطح، جس طرح کہ چھت پر چڑھنا موقوف ہے علی نصب سلم. سلم کہتے سلم نہیں ہے، سلم سین پہ ضمہ ہے، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو.
الثالث تقسیمها الی مقدمۃ الوجود و مقدمۃ الصحت و مقدمۃ الوجوب و مقدمۃ چار قسمیں. الملاک فی ھذا التقسیم، اس تیسری تقسیم میں ملاک اور معیار جو ہے غیر الملاک فی التقسیمین الماضیین، جو دو تقسیمیں گزری ہیں ان میں جو ملاک تھا اور اس میں جو ملاک ہے، یہ ملاک اس ملاک کے علاوہ ہے. فإن الملاک فی التقسیم الاول، تقسیم اول جو خارجیہ اور داخلیہ کی تھی، تقسیم اول جو ہے ہوا تقسیم المقدمت بلحاظ نفسہا، بذات خود مقدمہ کو دیکھتے ہوئے دو قسمیں بنتی تھی. اور فی الثانی، اور دوسری تقسیم میں ملاک کیا تھا؟ تقسیمہا بلحاظ حاکمہا، مقدمہ کو تقسیم کرنا ہے حاکم مقدمہ کے لحاظ سے. وہو اما العقل او الشرع او العادہ، یا وہ حاکم عقل تھا، یہ شریعت تھی یا عادت. وفی تقسیم الثالث، کہتے ہیں تیسری تقسیم میں تقسیمہا باعتبار ذیہا، مقدمہ کو ذیل مقدمہ کے اعتبار سے تقسیم کرنا ہے. وَإِلَيْكَ الْبَيَانُ، اور اب ہے تینوں قسموں چاروں قسموں کا بیان. مقدمۃ الوجوب ہی ما یتوقف وجود ذی المقدمہ علیہ. مقدمۃ الوجود کہتے ہیں وہ شے ہے کہ ذی المقدمے کا وجود آغا. وجود سے کیا مراد ہے؟ ہونا. یہ وجود جو ہے یہ فلسفی اصطلاح ہے. ایک وجود ہم کہتے ہیں پنجابی یا اردو میں، وجود یعنی جسم. وجود یعنی فلاں کا وجود بڑا ہے. وجود بڑا ہے یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جسم بڑا ہے. ایک مرتبہ بعض اوقات اردو میں وہی فلسفی والا وجود استعمال کر، وجود یعنی ہونا یا ہونا مراد ہے. مقدمۃ الوجود ہے یا ما یتوقف وجود ذی المقدمہ علیہ کتوقف المسبب علی سببہ. جس طرح مسبب ذی المقدمہ اپنے سبب جو بھی ہوگا اس سبب کو کیا کہیں گے؟ مقدمۃ الوجوب، وجود. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہے مقدمۃ الصحت. وہ کیا ہے؟ ہے یا ما تتوقف صحت ذی المقدمہ علیہا، کہ ذی المقدمہ کا صحیح ہونا جس شے پر موقوف ہو اس شے کو کہیں گے مقدمۃ الصحت. جیسے کہتے ہیں توقف کا توقف صحت العقد الفضولی، عقد فضولی کا صحیح ہونا موقوف ہے کس پر؟ علی اجازت المالک. وہ کتاب کا مالک اجازت دے گا تو یہ عقد صحیح ہوگا، ورنہ عقد صحیح نہیں ہے. نہیں وہ کتاب کا مالک بن سکے گا، نہ یہ قیمت کا مالک بن سکے گا. آغا جی مقدمۃ الوجوب وہ کیا ہے؟ ہِیَا مَا یتوقف وجوب ذی المقدمۃ علیہا. مقدمۃ الوجوب وہ شے ہے کہ ذی المقدمے کا وجوب موقوف ہو اس شے پر. جیسے توقف وجوب الحج، جس طرح کہ حج کا وجوب موقوف ہوتا ہے کس پر؟ استطاعت. اگر استطاعت آئے گی تو حج واجب ہوگی، ورنہ حج کے ساتھ وجوب تعلق پیدا نہیں کرتا. مقدمۃ العلم ہی ما یتوقف العلم بتحقق ذی المقدمۃ علیہا. کہتے ہیں مقدمۃ العلم ہے ما وہ ایسی شے کہلائے گا کہ ذی المقدمہ کی تحقیق کا علم موقوف ہو اس پر. کا توقف علم بالصلاۃ الی القبلہ، جس طرح کہ آپ علم و یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے روب قبلہ نماز پڑھی ہے اور آپ کو قبلہ معلوم نہیں تھا، تو یہ کس پر موقوف ہے؟ علی الصلاۃ الی جہات چاروں طرف نماز پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس عبارت کو حال کرتے جائیں. النزاع فی وجوب المقدمۃ و عدمہ. چلو اس کو میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا. وصلی اللہ علی رسول. اب کام لمبا ہو جائے گا.